بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 15 شوال المکرم بروز ہفتہ سن 3 ہجری کو مدینہ شریف سے شمال میں 3 میل یعنی تقریباً 5 کلومیٹر دور احد کے میدان میں تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جسے تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں دشمنوں کی طرف سے 3000 کا لشکر جرار تھا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 700 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ غزوہ احد میں کئی واقعات پیش آئے جو آج تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کو جنگ سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پہلے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا اور پھر جنگی زاویہ نظر سے صحابہ کرام کی مورچہ بندی فرمائی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کامیابی مل رہی تھی، لیکن تیر اندازوں کی ایک لغزش سے اچانک پورے جنگ کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کئی زخم آئے، جس سے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ جنگ کے دوران جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو صحابہ کرام نے عشق و وفا، اثار و جانثاری اور قربانی کی جو مثال پیش کی، تاریخ نسل انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں اور تلواروں کے وار کو اپنے جسموں پر برداشت کیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے، غزوہ احد کا واقعہ کیوں پیش آیا، کہاں پیش آیا اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیام اسلام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ غزوہ احد سے ٹھیک 1 سال پہلے سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازا۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ سمیت 70 لوگ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد مکہ میں ماتم کا ماحول تھا اور قریش کا بچہ بچہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے قرار تھا۔ ایک دن اکرمہ بن ابو جہل، صفوان ابن امیہ اور وہ دوسرے لوگ جن کے خاندان اور رشتہ دار کے لوگ جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے، وہ سب ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں۔ ابو سفیان نے ان کے مشورے کو تسلیم کیا اور پورا اہل مکہ جنگ کی تیاری میں لگ گیا۔ جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے ہتھیاروں اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح پیسہ بہایا اور لوگوں کو جنگ پر ابھارنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا گیا جو اپنی شاعری سے اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی آرمی تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان سبوں نے قسم کھائی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے اپنے رشتہ داروں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم سکون کی سانس نہیں لیں گے۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے والد عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کر دیا تھا۔ اس بنا پر ان دونوں نے وحشی، جو کہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اسے حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اس سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر وہ یہ کام کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ 5 شوال المکرم سن 3 ہجری کو 3000 افراد پر مشتمل یہ عظیم الشان لشکر ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لشکر جیسے ہی مکہ سے باہر نکلا، مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فوراً قاصد کے ذریعے آپ تک خبر پہنچائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے قافلے کی خبر گیری کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان دونوں نے کفار کے لشکر کا بغور معائنہ کیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ دشمن کا لشکر بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر صحابہ کرام رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر ان سے مشورہ کیا
کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر جا کر میدان میں ان سے جنگ لڑی جائے۔ اکثر صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر میں رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، لیکن بعض نوجوان طبقے کے لوگوں نے شہر سے باہر جا کر مقابلہ آرائی کرنے کو ترجیح دیا۔ اس تعلق سے ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے بدر والوں کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں سنا تو ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی شہر سے باہر جا کر جہاد کریں تاکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ترین ہو جائیں۔ لیکن ان کی یہ رائے اجلہ صحابہ کی رائے کے بالکل خلاف تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانۂ رحمت میں داخل ہوئے اور جنگی لباس زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ بعد میں ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمیں معاف فرما دیں، ہم آپ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور شہر میں رہ کر دفاعی پوزیشن کو مضبوط کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ ایک بار جنگی لباس پہن لے تو اسے اتارے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان واضح فیصلہ نہ فرما دے۔ 14 شوال المکرم سن 3 ہجری مطابق 29 مارچ 625 عیسوی کو بعد نماز جمعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ آرائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی مقام شوق تک ہی پہنچے تھے کہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے تنزیہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند نوجوان لڑکوں کی رائے کو میری رائے پر ترجیح دی اور کفار مکہ کے اتنے عظیم الشان لشکر سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے 300 متبعین کے ساتھ وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اب اسلامی فوج میں صرف 700 لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی چند کم سن لڑکوں کو واپس کر دیا۔ ناظرین، اب اسلامی فوج میں صرف 700 لوگ بچے جن کے پاس آلات حرب و ضرب کی بہت کمی تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب کفار کے پاس 3000 کا لشکر تھا جن میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے، 1000 اونٹ اور عورتیں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کے ساتھ رات میں قبیلے بنو نجار والوں کے وہاں قیام فرمایا اور صبح 15 شوال المکرم بروز ہفتہ میدان احد میں تشریف لے گئے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی زاویہ نظر سے پورے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک نبی اور ہادی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال اور دور اندیش سپہ سالار بھی تھے۔ آپ نے جنگی زاویہ نظر سے پورے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا اور میمنہ، میسرہ اور مقدمۃ الجیش تیار کرنے کے بعد آپ نے پیچھے ایک ٹیلے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا اور انہیں ہدایت کی کہ حالات چاہے جیسے ہوں، ہم فتح پائیں یا شکست کھا جائیں، ہر حال میں اپنی جگہ مستحکم رہنا اور پیچھے ہونے والے حملوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ فریقین نے شروع میں خوب پامردی کا مظاہرہ کیا۔ مسلمان بڑے سے بات و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، یہ اس تلوار کے ساتھ دشمنوں کو چیرتے ہوئے ان کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کو چیرتے ہوئے ان کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ وہ واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ وحشی بن حرب، جسے اس کے مالک جبیر بن مطعم نے حضرت امیر حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا، وہ ایک چٹان کے پیچھے سے حضرت امیر حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت امیر حمزہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا۔ وہ نیزہ آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے راستے باہر ہو گیا۔ وہ حملہ اتنا سخت تھا کہ حضرت امیر حمزہ فوراً زمین پر آ گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جنگ میں مسلمان بڑی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ یکے بعد دیگر مشرکین کے 7 علم بردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس سے ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ کر انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسا رہی تھیں، بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ کفار مکہ کو بھاگتا دیکھ مسلمان مال غنیمت کی جانب بڑھے
حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جن 50 تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پشت کی جانب ایک ٹیلے پر معمور فرمایا تھا، اور آپ نے انہیں سخت ہدایت دی تھی کہ حالات چاہے جیسے ہوں انہیں ان کی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو روک نہ پائے اور تیزی سے مال غنیمت کی جانب بڑھ گئے۔ امیر نے انہیں منع کیا لیکن ان لوگوں نے امیر کی بات نہ مانی۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 یا 12 افراد بچے۔ مشرکین کی صف میں ایک بہت ہی ذہین اور فتین شخصیت تھی جن کا نام خالد ابن ولید ہے۔ یہ نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ حضرت خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد آپ کی تلوار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار کامیابی عطا فرمائی ہیں۔ خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ فنون حرب و ضرب میں بہت ماہر تھے۔ آپ نے جب مسلمانوں کو مال غنیمت کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا تو آپ مسلمانوں کی اس کمزور اکائی کو بھانپ گئے اور اپنے ساتھ گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تیر اندازوں کو شہید کرتے ہوئے جو مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، بہت تیزی کے ساتھ آپ نے ان پر حملہ کیا۔ تلواروں کی آواز آئی تو جو کفار مکہ بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ اب دونوں طرف سے کفار تھے اور بیچ میں مسلمان پھنس کر رہ گئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بے شمار مجاہدین اسلام شہید ہوئے۔ دونوں طرف سے کفار مکہ نے زبردست حملہ کیا۔ اسی دوران اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شکل و شباہت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی تمام صحابہ کرام کے دل رنجیدہ ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے سوچا کہ جب اللہ کے نبی کی ذات بابرکات نہیں رہی تو ہماری زندگی کس کام کی، فوراً گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام مایوس ہو کر مدینہ کی جانب لوٹ گئے اور بعض صحابہ کرام سہم کر وہیں بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی نہیں رہی۔ لیکن اب بھی بعض صحابہ کرام جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، لیکن جمال نبوت نظر نہ آنے کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھے۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا دیدار کیا وہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً بلند آواز سے پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا یہاں ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس خوشخبری کو سنا، تمام لوگ جہاں کہیں تھے وہ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسے آنے لگے جیسے پروانے شمع کی طرف آتے ہیں۔ جب دشمنوں نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جاتے دیکھا تو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے میں پورا زور لگا دیا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جانثاری پر کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان لگا دی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنگ احد میں جس طرح جانثاری کا مظاہرہ کیا، پوری تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخم آئے جس سے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ عبداللہ بن قمیہ جو قریش کے بہادروں میں سے ایک تھا، اس نے اتنی زور سے آپ پر وار کیا کہ آپ کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بدبخت نے آپ پر پتھر سے وار کیا جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اس کی گردن پر وار کیا جس سے وہ تلملا اٹھا اور واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی سا زخم ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ایک مرتبہ محمد نے مجھ سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اس لیے بہرحال یہ تو ایک زخم ہے، میرا اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میری موت یقینی ہے۔ ناظرین، دشمنوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ رعب و دبدبہ تھا کہ وہ آپ کے معمولی سے وار سے بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ احد سے لوٹتے وقت مقام شریف میں ابی بن خلف کا انتقال ہو گیا، اور مورخین کے مطابق ابی بن خلف وہ واحد شخص ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وار سے واصل جہنم ہوا۔ ناظرین، جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے جو جانثاری اور اثار و قربانی کی مثال پیش کی، اسے سن کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر ہر چہار جانب سے تیر و تلوار کے حملے ہونے لگے۔ یہ
منظر دیکھ کر صحابہ کرام تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں اور تلواروں کے وار کو اپنے جسموں پر برداشت کیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنے والے تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا۔ ان کے جسم پر 35 یا 39 زخم تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نشانہ بازی میں بڑے مشہور تھے۔ آپ نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ آپ کے ہاتھ سے کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دشمنوں کا کوئی وار نہ آ سکے۔ آپ نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گردن کو اٹھا کر دیکھتے تھے تو حضرت ابو طلحہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں پر قربان، آپ اپنی گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، آپ وہیں تشریف رکھیں۔ ان کے علاوہ ایک اور صحابی رسول حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے چہرے کو دشمنوں کے سامنے کر رکھا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کی آنکھ میں جا لگا، جس سے آپ کی آنکھ بہہ کر رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ کو بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بہتر اور خوبصورت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دشمنوں کی یلغار کو دیکھا تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی پشت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈھال بنا لیا۔ آپ نے حضور کی محبت میں 70 سے زائد زخم کھائے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ محترم ناظرین، جنگ احد میں صحابہ کرام کے ساتھ مسلم خواتین بھی تھیں جو تیروں اور تلواروں کے سائے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں اور اپنی پشتوں پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کر صحابہ کرام کو پانی پلاتی رہیں، اور جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر کفار سے جہاد بھی کیا۔ ان میں ایک نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے جو اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ آپ پہلے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی ہے اور لوگ چاروں طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو آپ نے فوراً مشکیزے کو پھینک دیا اور ہاتھ میں خنجر لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں کے وار کو روکتی رہی۔ اس دوران آپ کے جسم پر 13 زخم آئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی ایک کو واصل جہنم کیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام عمارہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہو۔ تو ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں آپ کی خدمت گزاری کا موقع عطا فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ان کے علاوہ غزوہ احد میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلیم اور حضرت بی بی ام سلیت وغیرہ بھی تھی جو مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی۔ مشرکین کی طرف سے الغار اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گڈھے میں تشریف لے آئے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گڈھے سے باہر نکالا اور آپ کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے آئے جہاں تک دشمنوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ ابو سفیان نے چند گھڑ سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام نے اوپر سے پتھر پھینک کر اس کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ پھر ابو سفیان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں 3 بار سوال کیا،
لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، لہذا تمام لوگ خاموش رہے۔ پھر ابو سفیان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا اور کہا کیا یہ سب قتل کر دیے گئے؟ اس پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاموشی توڑی اور بڑی گرجدار آواز میں ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ پھر ابو سفیان بولا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے اور حبل زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو اللہ اعلیٰ و اجل کہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان سے بتا دو کہ ہمارے اور تمہارے مقتولین میں فرق یہ ہے کہ ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے جبکہ تمہارے مقتولین جہنم رسید ہوں گے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن جنگ آئندہ سال بدر کے میدان میں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ابو سفیان اہل مکہ کے ساتھ مکہ کی جانب واپس لوٹ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ جب آپ کی نظر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پڑی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ شہادت کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا تھا۔ اور جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا تھا۔ غزوہ احد یہ ایسی جنگ تھی جس میں کسی کو واضح کامیابی نہ ملی۔ فریقین میں سے ہر ایک کو بھاری جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا اور بغیر کسی حتمی نتیجے کے فریقین واپس لوٹ گئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کرام کے لیے کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر ایک کپڑا تھا، اس کپڑے سے اگر ان کے سر کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر آپ کے سر کو ڈھک دیا گیا اور آپ کے پیر پر گھاس ڈال دی گئی۔ دو شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، جسے زیادہ قرآن یاد ہوتا اسے آگے رکھتے اور جسے کم قرآن یاد ہوتا اسے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، غزوہ احد میں مسلمانوں کو واضح طور پر کامیابی نہ مل سکی، جبکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور بے شمار صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں اور اس کے فوائد اور ربانی حکمتوں کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ غزوہ احد کے اس نتیجے سے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کے برے انجام کا علم ہوا، کیونکہ میدان جنگ میں سپہ سالار کی مخالفت جنگ کی روح کے عین منافی ہے اور جنگی اصولوں کے یکسر خلاف ہے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 ماہر تیر اندازوں کو پیچھے کی جانب ایک ٹیلے پر رکھا تھا اور آپ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے جیسے ہوں، ہم فتح پا جائیں یا شکست کھا جائیں، آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان میں سے اکثر صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ مال غنیمت کی جانب دوڑ پڑے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ انہیں اللہ کی طرف سے آخرت میں دیا جائے گا۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ہمیشہ غالب آتے تو تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، بظاہر حق اور باطل کی تمیز نہ ہو پاتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ غزوہ احد کا نتیجہ جو ہے یہ غیر واضح رہے تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ چوتھا یہ کہ اب تک منافقوں نے اپنے نفاق کو مسلمانوں سے چھپا رکھا تھا، لیکن غزوہ احد سے ٹھیک پہلے انہوں نے اپنے قول و فعل سے سب کچھ ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم میں اب بھی بہت سے آستین کے سام موجود ہیں جو بظاہر تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہمیں ہمیشہ شکست خوردہ اور پسپا دیکھنا ہے۔ تو مسلمان ان کے لیے تیار ہو گئے اور تمام معاملات میں منافقوں سے احتیاط برتنے لگے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں ایسے محلات تیار فرمائے ہیں کہ جہاں تک بندے اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں انہیں آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ ان محلات کے مستحق ہو سکیں۔ اس حوالے سے چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا مقام ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ناظرین، غزوہ احد کے تعلق سے مختصر سی معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جیسی محبت پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔